مریم نواز اس وقت لاہور میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جبر کا ظلم کا مقابلہ ڈٹ کر کیا، میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور ان 128 والوں شاباش، لاہور والوں شاباش، تم لوگوں نے جو تمہارا مینڈیٹ 2018 میں عمران خان نے چھینا تھا، مبارک ہو ان 128 آپ نے وہ مینڈیٹ اس سے واپس لے لیا۔ آپ کو مبارک ہو پنجاب کے بہنوں بھائیوں کہ پنجاب کا جو مینڈیٹ اس ووٹ چور عمران خان نے آپ سے چھینا تھا، وہ مینڈیٹ پنجاب نے آج اس سے واپس چھین لیا۔ سیاست کا سب سے بڑا نوسر باز، سیاست کا سب سے بڑا جھوٹا، سیاست کا سب سے بڑا لیڈر، دنیا کا سب سے بڑا سازشی، کیا نام ہے اس کا؟ کل تک کہتا تھا عمران خان، جس کا نیا نام ہے توشہ خانہ خان۔ این 128 کے میرے بھائیوں، کل تک یہ نوسر باز کہتا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، اور اب یہ رو رہا ہے کہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے میری حکومت ختم کر دی۔ دیکھو میں نے کہا تھا تم نے جتنا اچھلنا ہے اچھل لو، نواز شریف لمبی ریس کا گھوڑا ہے، تمہیں ایسی جگہ مارے گا تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، ہے نا؟ این 128 آپ کو یاد ہے جب وزیر اعظم نواز شریف تھے اور یہ ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا، تو نواز شریف صاحب نے ایک دن کہا تھا، یاد ہے؟ نواز شریف نے کہا تھا بیٹا عمران خان جاؤ اور جا کے کرکٹ کھیلو، سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہے، سیاست تمہارے بس کی بات ہے، نہ نواز شریف کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے، نہ ان شیروں کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے۔ اب ڈر رہا ہے کہ ابھی نواز شریف ملک میں واپس نہیں آیا تو اس کی حکومت ختم ہو گئی، اب ڈر رہا ہے کہ جب نواز شریف آئے گا میرا کیا بنے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں عمران خان، میاں جدو آئے گا تے لگ پتا جاوے گا کہ لندن سے بیٹھ کے تم جس کنٹینر سے اترے تھے، نواز شریف نے 3.5 سال بعد تمہیں اس کنٹینر پہ واپس چڑھا دیا۔ تم کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کا شہباز وزیر اعظم پاکستان، نواز شریف کا حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ ابھی تو تم نے نواز شریف سے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تم تو شہباز شریف سے اتنا ڈرتے ہو کہ تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ کہتا تھا شہباز شریف کی شیروانی تیار ہے، ہاں بیٹا، شہباز شریف کی نہ صرف شیروانی تیار تھی بلکہ شہباز شریف نے وہ کالی شیروانی پہن بھی لی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن گیا۔ بیٹھو اپنے زخم چاٹتے رہو۔ عمران خان، تم اپنی ناپاک زبان سے نواز شریف اور شہباز شریف کا نام بھی کیسے لیتے ہو؟ شہباز شریف کا تم سے کیا مقابلہ؟ کہاں وہ دوپہر کو 12 بجے اٹھنے والا عمران خان، اور کہاں وہ صبح فجر کے وقت 5 بجے اٹھ کے کام میں لگ جانے والا شہباز شریف؟ دھیان سے سننا میرے بھائیوں، یہ باتیں بہت ضروری ہیں میری بہنوں۔ کہاں وہ 4 گھنٹے عمران خان کا جانتے ہو نا، 12-1 بجے دفتر جاتا تھا اور 4 بجے بنی گالا واپس چلا جاتا
اور بنی گالا میں جا کر اگلے دن صبح 12 بجے تک اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتا تھا. تو کہاں 4 گھنٹے انتقام میں صرف کرنے والا عمران خان، اور کہاں دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کرنے والا شہباز شریف. تاریخی نالائکی، تاریخی نااہلی سے بیڈ گورننس کے ریکارڈز قائم کرنے والا عمران خان، اور کہاں چند دن میں گورننس کا سارا ٹریک سیدھا کرنے والا شہباز شریف. کہاں مافیاز کو نوازنے کے لیے 120 روپے کلو چینی کر دینے والا عمران خان، اور کہاں مشکل حالات میں چینی کو واپس 70 روپے پہ لے کے آنے والا شہباز شریف. آٹے کا تھیلا، کہاں آٹے کا تھیلا 550 روپے کر دینے والا عمران خان، اور کہاں چند دن میں اس تھیلے کی قیمت 440 روپے پہ لانے والا شہباز شریف. محنت قابلیت سے ملک چلانے والا شہباز شریف، اور کہاں حساب کتاب سے، جادو ٹونے سے مرغیاں جلا کر ملک چلانے والا عمران خان. یہ 3.5 سال یہی سوچتا رہا کہ ہوا کے اوپر سفر کرنا ہے نہیں کرنا، سمندر کے اوپر سفر کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، اور لاشوں کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں. کہاں دھیان سے سننا ہے NA-128، کہاں اپنی جیب سے جہاز کا ٹکٹس کا کرایہ ادا کر کے عمرے پہ جانے والا شہباز شریف، اور کہاں سرکاری جہاز پر آپ کے پیسوں سے پنکی پیرنی کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کرنے والا عمران خان. کہاں وہ یاد ہے نا جب بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے گلے کاٹے گئے تھے، ہزارہ کمیونٹی اس کو بلاتی رہی، لاشیں سامنے رکھ کر بیٹھی رہی، اور یہ کہتا تھا کیونکہ پیرنی صاحبہ نے منع کیا تھا کہ اگر میتوں کے پاس گئے تو تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا. لاشوں رکھ کے ان کے پیارے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے پکارتے رہے. یہ ان کے پاس نہیں گیا. اور کہاں شہباز شریف، جس کو آئے ہوئے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، کبھی وہ بلوچستان پہنچا ہوتا ہے، کبھی وہ سندھ پہنچا ہوتا ہے، کبھی وہ خیبر پختونخوا پہنچا ہوتا ہے. میٹرو سروس 4 سال تک بند رکھنے والا عمران خان، اور کہاں اس کو 4 دن میں سڑکوں پہ چلانے والا شہباز شریف. 128 یہ بات میری یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ اس سے بڑی کسی حکومت کی ناکامی نہیں ہو سکتی کہ جب وہ حکومت سے نکلے تو اس کو اپنا انعام اعمال میں خدمت کے لیے دکھانے کے لیے ایک پروجیکٹ بھی نہ ہو. اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ عمران خان کو کہو کہ صرف 1 منٹ اپنی 4 سال کی کارکردگی میں صرف کرے بتانے میں، تو ہم بھی مانیں. لیکن یہ 1 منٹ تو کیا بولے گا، یہ 1 لفظ اپنی کارکردگی پر نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. 128 والوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آج کل انتخابات کا راگ کیوں الاپ رہا ہے؟ جانتے ہو نا؟ یہ ڈرامہ مریم نواز بھی جانتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں، 128 بھی جانتا ہے.
इंतखाबात से वो डरते हैं जो 16 में से 15 ज़िमनी इंतखाबात अपनी हुकूमत के बावजूद हार गया हो। इंतखाबात से वो डरता है जिसको नकल करके पर्चा पास करने की आदत पड़ गई हो। इंतखाबात से मुस्लिम लीग नून नहीं डरती, अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ ये शेर और शेरनियां खड़े हैं डट के। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से क्यों डरेगी? मुस्लिम लीग नून जानती है कि अवाम की ताकत अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। देखो, बड़ी सादी सी बात है, ये इलेक्शन सीधे इसलिए चाहता था, ये नहीं चाहता था कि इसकी हुकूमत खत्म हो और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए। जानते हो क्यों? आखिरी दिन तक ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं, एक एक चीज जानती हूं। NA 128 आखिरी दिन तक ये इक्तदार से इसलिए चिपका रहा क्योंकि ये जानता था कि अगर मुस्लिम लीग नून मेरे बाद इक्तदार में आ गई तो मेरे करप्शन के कच्चे चट्टे अवाम के सामने आएंगे। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से इसलिए डरता था, ये जानता था कि मेरी तारीखी नालायकी और नाअहली के बाद अगर शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम आ गया तो मेरे सारे पोल खुल जाएंगे। तक मिन्नतें करता रहा, कभी इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ता रहा, कभी आसिफ अली जरदारी के पास ये अपने दोस्त को आखिरी दिन तक भेजता रहा, उसकी मिन्नत करता रहा कि वो तो ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकल जाओ, मेरी हुकूमत मत गिराओ। आखिरी वक्त तक ढीठों की तरह कुर्सी से चिपका रहा। फिर भी जब बात ना बनी तो झूठे साजिशी खत का ड्रामा ले आया। वहां पर एक मेरा बच्चा खड़ा था जिसने, ये देखो, मुझे अवाम को कुछ बताने की जरूरत नहीं, उस पे लिखा हुआ है नंबर पूरे ना हो तो साजिश होती है। कारकर्दगी का खाना खाली होना, NA 128 कारकर्दगी का खाना खाली हो तो खत, साजिशी खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। पहले 22 साल, अपनी जिंदगी के 22 साल पहले वर्ल्ड कप लेके फिरता रहा, अगले 22 साल ये साजिशी खत लेके फिरता रहेगा। था कोरोना वायरस, एक है रोना वायरस। खान साहब, रोना धोना बंद करो, मर्दों की तरह मुकाबला करना सीख जाओ। जब भी मुकाबला करने की बारी आई इसने मैदान से ही दौड़ लगा दी। ये अमेरिका का राग भी पता है क्यों अलाप रहा है? अमेरिका में इसका एक दोस्त है आरिफ नकवी, जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, जिससे इसने लाखों डॉलर लिए हुए हैं। अब आने वाले दिनों में उसका जब पूरा कच्चा छट्टा आवाम के सामने आएगा तो ये इसीलिए पहले से अमेरिका का राग अलाप रहा है। और ये जो गुंडागर्द लोग होते हैं ना, जिनको गुंडे कहते हैं, इनका तरीका होता है, जब ये कहीं से खतरा महसूस करते हैं तो पहले ही वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके चेयरमैन की इमरान खान साहब खुद अपने दौरे हुकूमत में दिन रात तारीफें किया करते थे, अब जब पता चला कि फॉरेन फंडिंग केस में इतने बड़े बड़े घपलों के नाकाबिले तर्दीद सबूत और शवाहिद सामने आने वाले हैं, तो ECP के चेयरमैन को कहता है रिजाइन करो। जो बंदा तुम्हारी चोरी पकड़े, जो बंदा तुम्हें आईना दिखाए, उसको कहता है इस्तीफा देकर घर जाओ। मैं ये कहती हूं
اور پھر توشہ خان اپنی ناپاک زبان سے کبھی ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا، کبھی خلفائے راشدین کی مثالیں دیتا تھا، کبھی حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتا تھا۔ تو میرے NA 128 کے بہن بھائیوں، انسان کانوں کو ہاتھ لگائے جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اپنی ناپاک زبان سے، اس نے توشہ خانہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پاکستان بیت المال کو وہ لوٹ کر کھا گیا۔ بیت المال کو کاروبار کا ذریعہ بنا دیا اور عمران خان کی اپنی دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی، عمران خان کی اپنی ڈکلیئر شدہ دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی 142 ملین اور 141 ملین اور توشہ خانہ کی کمائی 142 ملین روپے۔ دیکھو اس کی بے شرمی، پاکستان کو ملنے والے تحفے، پاکستان کی ریاست کو ملنے والے تحفے اس نے کروڑوں روپے میں جا کے بازار میں بیچ دیے۔ اس نے تحفے نہیں بیچے، اس نے دوسرے ملکوں سے لیے ہوئے تحفے نہیں بیچے، اس نے ان ملکوں کے ساتھ، ان دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو اس نے بازار میں 18 کروڑ میں بیچ دیا۔ ملک جو ناراض ہوئے، ان کی ناراضگی کی ایک یہ بھی بڑی وجہ تھی، انہوں نے اسپیشل تحفے اس کے لیے بنوائے، اس نے 18 کروڑ میں جا کے بازار میں بیچ دیے۔ عمران، تم نے یہ تحفے نہیں بیچے، تم نے دوسرے ملکوں سے پاکستان کے تعلقات کو بیچا ہے۔ اور پھر جب اس سے کورٹ نے جواب مانگا، کہتا ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، تحفوں کا جواب نہیں دے سکتا، نازک معاملہ ہے، دوسرے ملک ناراض ہو جائیں گے۔ تو قوم تم سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے، جواب دینے سے دوست ملک ناراض ہو جائیں گے؟ جب ان کے تحفے تم بازار میں کروڑوں روپے میں بیچ رہے تھے، تب دوست ملک ناراض نہیں تھے؟ اور پھر کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی۔ نہیں بھائی نہیں، نہ یہ تمہارے تحفے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے، تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی۔ 28 حساب تو عمران خان کو دینا پڑے گا۔ کل پرسوں میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ فرح گوگی کون ہے عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب نے منہ نیچے کیا اور دوڑ لگا دی وہاں سے۔ عمران خان صاحب جواب تو دینا پڑے گا کہ فرح گوگی کون تھی؟ فرح گوگی کا آپ کی اہلیہ سے کیا رشتہ تھا؟ کیا آپ کی حکومت آنے سے پہلے بھی فرح کے پاس دولت کے اتنے ہی انبار تھے؟ نہیں، فرح کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ اس نے عمران خان کے ذریعے کمایا۔ اور جواب دو کہ اربوں روپے کی عوام کی زمین تم نے فرح گوگی کے نام پر کیوں لگائی؟ جواب دو کہ ہیرو کے سیٹ تم نے قبول کیوں کیے؟ اور جب ایک سرکاری افسر نے جو یونیفارم میں تھا اس نے آپ سے ہیرو کے سیٹ کے بارے میں سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ آفیسر یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن۔ یاد رکھو آپ کی جو ترقی ہے نا، لاہور کی ترقی اور پنجاب کی ترقی، وہ بزدار صاحب کے ساتھ فرح گوگی نے مل کر کھا لی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں جس کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا، اس میں سے جتنی بھی نوکریاں دی گئی وہ فرح گوگی کو 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے رشوت دے کر دی گئی۔ اور پھر اگر اس نے کچھ نہیں کیا، اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فرح کے ساتھ، تو ذرا یہ بتا دو کہ راتوں رات اپنی حکومت کے آخری دنوں میں
पुलिस के घेरे में रातों रात फरा को दुबई फरार क्यों कराया? और फिर कहते हो अदालतें 12 बजे क्यों खुली? क्यों खुली अदालतें 12 बजे रात को? N128 रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि इमरान खान तुमने आईन तोड़ा था, तुमने वजीर आजम ऑफिस को बनी गाला समझ लिया था, तुमने 22 करोड़ के मुल्क को अपनी जाती जागीर समझ लिया था, क्योंकि तुम्हारे जाती मुलाजमीन जिनमें स्पीकर शामिल है, जिनमें डेप्यूटी स्पीकर शामिल है, जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल है और जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शामिल है, उन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की, उन्होंने अपने आइन से गद्दारी की, उन्होंने अपने हल्फ से इनहराफ किया। और ये जो सदर है ना आरिफ अलवी, जानते हो ना कि वो दंदान साज है, डेंटिस्ट है। सदर अलवी साहब जवाब दो कि पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, आपका जाती डेंटल क्लिनिक नहीं है जहां पर आप पाकिस्तान के आइन के दांत निकालते रहे। अगर इमरान खान की चाकरी करने का इतना ही शौक है तो इस्तीफा दो, घर जाओ और जितनी चाहे चाकरी करो। अब आखिरी बात सुन लो। अब जबकि इसको हर महाज पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो एक दफा फिर ऐलानात कर रहा है कि इस्लामाबाद में मार्च करो, इस्लामाबाद में चढ़ाई करो। कि N128 यक जबान होकर मुझे बताओ कि क्या आपका मुकद्दर ये है कि आपके मुकद्दर में तरक्की नहीं है? आपके मुकद्दर में घेराव, जलाओ, जलूसों, झरनों की सियासत है? तो उठो, नवाज शरीफ का साथ दो, शहबाज शरीफ का साथ दो, उठो और इस जैसे इंसान से अपने मुल्क को बचाओ। बचाओगे ना? अपनी तरक्की वापस छीनोगे ना? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।